میرے
جب کبھی مسجد میں داخل ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہوں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحریہ افطاری کرنے یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ آب زمزم کا گرم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت ہے. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی بھی نیت صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا. فتویٰ شافعی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو پہلے اعتکاف کی نیت کرے, کچھ دیر ذکر اللہ کرے, پھر اب جو چاہے کھا پی سو سکتے ہیں. درود پاک کی فضیلت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے, اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. صلو علی النبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال النیت الصادقہ, سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. سبحان اللہ. اے عاشقان رسول, ہر کام سے پہلے اچھی نیت کرنے کی عادت بنائیے. یہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. سبحان اللہ. آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت کر لیجیے. مثلا اس طرح سے نیت کیجیے کہ علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا, باادب بیٹھوں گا, دوران بیان سستی سے بچوں گا انشاءاللہ, اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا اور جو سنوں گا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. صلو علی النبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائی, دل کیوں صاف
کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کا علاج کس طرح ممکن ہے، انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم اس کے متعلق مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہایت کی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ پہلے اسلامی بھائی، دل کی سختی ایک ایسا باطنی مرض ہے، دل کی سختی ایک ایسا باطنی مرض ہے جس کی وجہ سے قتل ناحق اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ دل کی سختی کیا ہے؟ آئیے سنیے، چنانچہ تفسیر سیرت الجنان جلد 4 صفحہ 370 پر ہے۔ دل کی سختی کا مطلب ہوتا ہے کہ موت وہ آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو جائے، گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ یاد رکھیے، دل کی سختی کا مرض کوئی معمولی مرض نہیں، بلکہ اس قدر تباہ کن ہے کہ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پہلے میرے اسلامی بھائی، بیان کردہ آیات مبارکہ میں جن سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ ان پتھروں میں سے کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا، جس کے حواس قوی ہے، عقل کامل ہے، اس کے سامنے دلائل ظاہر ہے اور عبرت و نصیحت کے واقعات مواقع موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ میرے میرے اسلام بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی سختی بہت بڑی بیماری اور تباہ کن آفت ہے۔ گناہوں کے امراض میں مبتلا کرنے میں اس بیماری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ گناہوں کے اعتبار سے اس کی تباہ کاریوں کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، کیونکہ دل کی سختی گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، دل کی سختی دین سے دور کرتی ہے، دل کی سختی عبادت و تلاوت اور ذکر اللہ کی حلاوت یعنی مٹھاس مٹاتی ہے۔
آئیے اس بارے میں دو احادیث طیبہ سنتے ہیں. ایک سخت دل آدمی اللہ پاک کی رحمت سے بہت دور رہتا ہے. دو چار چیزیں بدبختی سے. ایک توجہ سنیے، اپنے آپ پہ غور کریں. چار چیزیں بدبختی سے. ایک آنسوؤں کا نہ آنا. دو دل کا سخت ہو جانا. تین لمبی امیدیں رکھنا. چار اور دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جانا. میرے اسلامی بھائی، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رحمت سے دوری اور ہمیشہ کی بدبختی کا ایک سبب دل کی سختی ہے. آج کل اکثر لوگ پریشانیوں میں، مصیبتوں، مالی و بدحالیوں اور کاروباری رکاوٹوں کا رونا ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج بظاہر تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا رونا ہو رہا ہے. میں پریشان ہوں، میرے ایسے ایسے حالات ہیں. غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مسائل کا سامنا، ان تمام مسائل کے سبب ہمارے دل کی سختی اور اس کے سبب ہونے والی اللہ پاک کی رحمت سے دوری تو نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہو. اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو. یقیناً ہماری بیماری کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے جن سے بیماری کی تشخیص یعنی اس بیماری کی پہچان آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے اس طرح دل کی سختی کی بھی چند علامت ہے. دل سخت ہو جانے کی بھی چند علامتیں ہیں. آئیے ان میں سے چند علامتیں سنتے ہیں. دل سخت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان نیک اعمال سے جی چراتا ہے. غور کریں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہمارا دل تو سخت نہیں ہو چکا. نیک اعمال سے دل چراتا ہے. اگر کبھی مسجد میں جانے کی توفیق مل بھی جائے، تو خشوع و خضوع کے بغیر جلدی نماز اس طرح پڑھے گا کہ گویا پنجرے میں قید پرندہ جو جلد آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح دیگر فرائض و واجبات بھی جو بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. دل کی سختی کی یہ علامت بہت بری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں منافقین کی یہی علامت بیان ہوئی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بدر الفان، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر. اللہ پاک ہمیں اس آفت یعنی دل کی سختی سے نجات عطا فرمائے، آمین. اور اپنی عبادت و تلاوت میں خشوع و خضوع اور اخلاص و استقامت کی دولت عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندہ واعظ و نصیحت اور آخرت کی یاد دلانے والے امور یا اچانک موت کے واقعات پڑھے یا سنے تو ان کے
دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ رہنے والی آخرت پر اس دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کو پانے کے لیے بیچے دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر گناہوں کی تاریک وادیوں میں گم ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دل کی سختی کی علامت یہ بھی ہے کہ جب بندے کے سامنے حدود اللہ کو توڑا جائے اور بے شرمی و بے حیائی کے ذریعے گناہوں کا بازار کرنا کیا جائے تب بھی اس کی غیرت ایمانی بیدار نہیں ہوتی اور وہ اس برائی کو نہ روکے یا روک نہیں سکتا تو دل میں برا ہی نہ جانے تو سمجھ لینا کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، ان علامتوں اور نشانیوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دل کی سختی کس قدر خطرناک مرض ہے۔ دل کی سختی ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو اللہ پاک کی راہ سے ہٹا کر نفس و شیطان کے پیروکار بنا دیتی ہے۔ دل کی سختی سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان وجوہات اور اسباب پر غور کرے جو دل کی سختی کا سبب بنتے ہیں اور پھر انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی کرے۔ آئیے اب اس کے چند اسباب سنتے ہیں۔ دل کی سختی کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے، کیونکہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں چھا جاتی ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے اور پھر ذکر اللہ اور عبادت میں دل نہیں لگتا اور انسان دنیا کے کھیل تماشے اور اس کی فانی رونقوں میں دل کا چین و سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے فضول اور گناہوں والے کاموں میں دنیا برباد کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی بھی کہ زیادہ بولنا یا بے سوچے سمجھے بولنا زبان کی دیگر آفات کے ساتھ ساتھ دل کی سختی کا بھی باعث بنتا ہے، کیونکہ دلی احساسات کو ظاہر کرنے کا آلہ زبان ہی ہے۔ زبان بھی دل کو بہلاتی ہے، دل و دماغ کو بہلاتی ہے۔ یوں زبان دل کی ترجمان ہے، جب بھی زبان چلے گی دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہوں گی۔ فالتو اور بیکار باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے دل و دماغ اللہ پاک کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، اپنے عاقبت یعنی آخرت سنوارنے، موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں سوچنے کی طرف متوجہ ہوں۔ یوں دل خود بخود سخت ہونا شروع ہو جائے۔ حدیث پاک میں دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو ذکر اللہ کے سوا کلام کی کثرت مت کیا کرو، کیونکہ کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہو۔ دل کی سختی کی چوتھی وجہ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونا بھی، کیونکہ کسی بھی دل کی
ایک بلندی، دو کشادگی، تین پستی، اور چار سخت یعنی سختی۔ تو اب دل کی بلندی ذکر اللہ میں، اس کی کشادگی رضا الہی پا لینے میں، اس کی پستی غیر اللہ میں مشغول ہونے میں، اور اس کی سختی یاد الہی سے غافل ہو جانے میں ہے۔ دل کی سختی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی۔ جی ہاں، پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں سستی اور صحت میں خرابی ہوتی ہے۔ وہی اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عادتیں جو دل کو سخت کر دیتی ہے ان میں سے ایک کثرت طعام یعنی زیادہ کھانا بھی ہے۔ حضرت معروف قدری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان ہمیشہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے فوائد نظر آتے ہیں، جبکہ وہ اشیاء جو نقصان کا باعث ہو، ہر سمجھدار شخص ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کی سختی میں بھی یقیناً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ جب بندے کا دل سخت ہو جائے اسے کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ دل کی سختی کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اسے وحشت قبر، خوف قیامت، حساب آخرت اور عذاب جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح نصیحت سے بے پرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا انسان بے باک اور منہ پھٹ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا انسان اللہ پاک اور اس کی مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں۔ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب و کافر ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔